بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بابری مسجد کو شہید کر کے اس کے بعد وہاں پر ہونے والے معجزات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو مختلف شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ دوستو بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ بابری کی مسجد کی زمین ہندوؤں کی ہے اور اس پر رام مندر تعمیر کیا جائے گا۔ دوستو ہندو انتہا پسندوں نے 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ اب 28 سال بعد اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور یہ زمین ہندوؤں کو دے کر یہاں پر رام مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستو یہ زمین مسلمانوں کی تھی اور ظہیر الدین بابر کے زمانے میں سن 1500 میں اس پر بابری مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کر کے اب اس کی جگہ رام مندر بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دوستو ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، یہ رام کی جنم بودی یعنی جائے پیدائش کی جگہ ہے اور اس پر ہم دوبارہ رام مندر تعمیر کریں گے۔ دوستو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، مگر بھارت خود کو سیکولر ملک کہتا ہے، مگر سیکولرزم 1% بھی وہاں پر نہیں ہے۔ وہاں ہندوستان کا راج ہے، مطلب ہندوؤں کا اور ہندو انتہا پسندوں اور شرپسندوں کا راج ہے۔ وہ جو بھی کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ دوستو اب بابری مسجد سے ایک نیا واقعہ سامنے آیا ہے۔ دوستو کہا جا رہا ہے کہ بابری مسجد میں کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے سانپ نکلے ہیں۔ دوستو یہ ایک بہت پرانے بابری مسجد ہے، تقریباً 500 سال پرانی ہے یہ مسجد۔ دوستو کھدائی کے بعد وہاں سے سانپوں کا ایک سمندر نکلا ہے۔ دوستو کہا جا رہا ہے کہ مزدور وہاں پر کام بھی نہیں کر سکتے اور تقریباً 5 سے 6 مزدوروں کو سانپوں نے ڈس لیا ہے۔ دوستو کہا جا رہا ہے کہ جب بابری مسجد میں کھدائی شروع کر دی گئی تو وہاں سے تقریباً 1-2 ہزار کی تعداد سے زیادہ سانپ نکل آئے ہیں اور مختلف سمت روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں پر گھیرا ڈال لیا ہے اور وہاں پر کام کرنے والے مزدور اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ دوستو حقیقت ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ ہندو انتہا پسند اسلام کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، مگر وہ ناکام ہی رہے ہیں اور ہمیشہ ان کو منہ کی کانی پڑی ہے۔